حضرت جی کو بھی میرا سلام. مجھے سب سے پہلے تو شکر ادا کرنا تھا کہ ان کی ذات سے جو ہمیں اطمینان حاصل ہے نا، اور یہ ہفتے کے ہفتے اس سے بڑی کوئی بات نہیں. دوسرے یہ کہ حضرت جی میں نے آج صبح خواب میں دیکھا، فجر کا وقت تھا، کہ جو میں جس گھر میں ہوں اس کے سامنے والی سڑک سے 3 ایسی گاڑیاں گزری ہیں جو بالکل سفید ہیں اور جو بہت ہی قافلے کی صورت میں جانی ہیں، بہت سلو موشن میں. اور میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ وہ گاڑیاں ہیں جو تابوت یا ڈیڈ باڈیز لے کے گزرتی ہیں، اور ان بیچاروں پہ ساری جو گاڑیاں ہیں ان پہ تینوں پہ پاکستان کا جھنڈا لٹکا ہوا ہے. تو جیسے کوئی بہت بڑی نیشنل ٹریجڈی ہو جاتی ہے اس طرح سے وہ گاڑیاں بہت سلو موشن میں سامنے سے گزر گئی، اور اس کی اس سے میری آنکھ کھل گئی ایک دم سے کہ یہ کیا ہوا، کس کو کہاں کچھ ہو گیا ہو. اور دوسرا جیسے گزارش تھی کہ جو بچے چھوٹے ہیں اور گھر میں وہ لڑتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی اعصاب کی مضبوطی کے لیے ہم لوگ شام تک بالکل طبیعت غیر ہونے لگتی ہے وہ نہ ہو، اور ہم مضبوطی کے ساتھ ان کو ڈیل کر سکیں چھوٹے بچوں کو، تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کوئی. ٹھیک، شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ. آپ نے بہت بڑی بات کی کہ میرا وجود آپ حضرات کے لیے اطمینان کا باعث ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو میری باتوں سے نالج ملتا ہے، اور میرے لیے بہت یہ قابل شکر بات ہے. اور یہ میں دعا گو بھی رہتا ہوں کہ اللہ میری ذات کو زیادہ سے زیادہ امت محمدیہ کے لیے نافع بنا دے، تاکہ امت کو نفع پہنچے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ مجھ سے اور راضی ہوں، اور ان کی نظر کرم مجھے ملے. میری بھی یہی تمنا اور خواہش ہوتی ہے، اور آپ کی یہ جذبات جو میرے لیے قابل قدر ہیں. اور باقی آپ نے جو خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ خواب بہت اچھا ہے. اس کا مطلب پاکستان جو ترقی کی ایک نئی راہ کو اختیار کرے گا، اور پاکستان میں ایک نئے طریقے سے انشاءاللہ پاکستان میں ترقی ہوگی. اس لیے کہ جو آپ نے ڈیڈ باڈیز دیکھی اور نیشنل جو فلیگز وغیرہ دیکھے ہیں، یہ ترقی کی علامت ہے، ایک نئی زندگی اور نئے انداز سے، کیونکہ پاکستان ایک عرصے سے ایک خاص قسم کی ہرڈلز کا شکار ہے، اور انشاءاللہ ایک نئی راہ ترقی کی اس کو اللہ عطا کریں گے. جیسے کہ بزرگوں کی جو ہے پیشن گوئیاں بھی ہیں، ان کی دعائیں بھی ہیں، ضرور پاکستان ایک نئے انداز سے ترقی کرے گا، یہ مبارک رہے گا. اور باقی یہ کہ دوسرا جو آپ کو مسئلہ یہ بڑا زبردست ہے، اور باقی ہر گھر میں ہر ماں کی یہی آواز ہے کہ بچے جو صبح سے شام تک ستاتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. میں اس میں ایک بات بڑی ٹیکنیکل بات کہا کرتا ہوں، اصل میں والدین نے بچوں کو کہانیاں سنانا چھوڑ دی ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے زمانے میں دادی اماں بیٹھ کے کہانیاں سناتی تھی، رات سونے سے پہلے نانی اماں سنا رہی ہے، وہ بچے صبح جمع ہو جاتے تھے رات کو، نانی اماں دادی اماں کوئی کہانی سنائے، وہ کہانی سنا رہی ہیں کوئی، اور وہ بچے سنتے سنتے سو بھی گئے. آج کل والدین جو اپنے فون سے فارغ نہیں ہیں، گپ شپ سے فارغ نہیں ہیں، تو وہ والدین ٹائم ہی نہیں دیتے بچوں کو. بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون پکڑا دیا، جو چلو گیم دیکھ لو، یا ان کو جو آئی پیڈ دے دی، چلو خود دیکھو. نہیں، یہ کافی نہیں ہے. آپ بچوں کے ساتھ انوالو ہوں، بچوں کو کہانیاں سنائیں. اور کتنی کہانیاں ہیں، اولیاء اللہ کی کہانیاں، ان کے بچپن کے واقعات ہیں، انبیاء کے بچپن کے واقعات ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں. آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ہر چیز گھر بیٹھے اویلیبل ہے. وہ آپ اپنی زبان کے اندر ان کو سنائیں بیٹھ کے کہ دیکھو ایسے ہوا ایسے ہوا. جو خود دادی اماں سے کہانیاں سن رکھی تھی وہ سنائیں ان کو. تو بچوں کے ساتھ جب تک آپ اس طریقے سے فزیکلی اپنی ایک خاص صحبت اور توجہ نہیں دیں گے، بچوں کے اندر خاص شعور پیدا نہیں ہوگا. اور آج کل کیا کرتے ہیں والدین، آئی پیڈ دے دیتے ہیں، وہ آئی پیڈ کی جو ریز اس کی دماغوں میں جاتی ہے، آج تو پروف کر دیا بہت سے لوگوں نے کہ یہ تو بچوں کے دماغ کو خراب کر دیتے ہیں. بچوں کے دماغوں کے ایک خاص قسم پانی پیدا ہو جاتا ہے، بچہ پھر کسی بات کو سنتا نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں سے ان کو بچائیں. ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ جو ہے اس میں انوالو رہیں، چھوٹی چھوٹی سٹوریاں سنائیں، انبیاء کی، صحابہ کی، اولیاء کی، اماموں کی، ایسی ایسی سٹوریاں موجود ہیں تو بچے خوش ہوں گے. اور پھر اس پر عمل کروائیں کہ دیکھو دیکھا وہ امام بخاری بچپن میں دیکھو یہ کرتے تھے، دیکھو تم نے کیا کیا، ایسے نہیں ایسے کرو. وہ بچہ ہاں جی ٹھیک ہے مما میں ایسے کروں گا. اور دوسری ایک ٹیکنیکل بات یہ کہ بچوں کی گھر میں ذمہ داریاں لگائیں کہ بیٹا دیکھو یہ کھڑکیاں سب بند کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، دیکھو تمہارا کام یہ لاک لگانا تمہاری ذمہ داری ہے، دیکھو فریج کے اندر چیزیں صحیح رکھنا تمہاری ذمہ داری. چھوٹے چھوٹے بچوں کی آپ گھر میں ڈیوٹیاں لگا دیں اور اس کو واچ کریں. دیکھو میں نے کہا تھا فریج کو صاف رکھنا، دیکھو فریج خراب ہوا ہے. چلو چھوٹے چھوٹے بچے جس شوق سے یہاں کام کرتے ہیں یا بڑے نہیں کرتے، تو یہ ڈیوٹیاں لگائیں. دیکھو رات کے ٹائم کھڑکیاں سب بند کرنی ہے، بیٹا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. وہ رات کو کھڑکیاں دروازے سب واچ کرے، اور نہ کوتاہی ہو تو فوراً دیکھو دیکھو تو یہ کھڑکی کھلی رہے گی، تم نے بند نہیں کی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بچوں پہ ڈیوٹیاں تقسیم کریں.
تو دیکھیں بچے کس طریقے سے ذمہ داری محسوس کر کے بچے آپ کے کیسے سدھرنا شروع ہو جائیں گے. آج بچوں کو ذمہ داری دینے کے بجائے آپ آئی پیڈ پکڑا دیتے ہیں اور بچہ پھر ادھم مچاتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں جی وہ برداشت سے باہر ہے. تو تھوڑا سا بچوں کو عقل فہم کے اور حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور باقی دعائیں ہیں اور دعاؤں کی حد تک جو آپ نوٹ کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو ہے 11 دفعہ پڑھ کے بچوں کے اوپر پھونکتے رہیں. جب بھی موقع ملے بچے دوڑ بھاگ رہے ان کے اوپر پھونک دیں, ان کے کھانے پینے میں پھونک دیا. اور یہ 41 ڈیز یہ عمل کر لیں اور باقی جو میں نے جو آپ کو رہنمائی کی اس پہ عمل کریں. آپ دیکھیں کتنا اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا.